اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، دولتیں، عزتیں سدا ملتی رہیں، وہ مہینے میں صرف 3 راتیں اللہ کو دے دے، پورے مہینے میں زندگی کی 3 راتیں، ایام 20 کی، 13، 14 اور 15 چاند کی، صرف 3 راتیں اللہ کو دے دے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلوں میں عزت دولت ہو، اور اس کے پاس عزت دولت ہو، روحانیت ہو، وقار، شان و شوکت ہو، اور اس کو برکتیں اور خیریں ملیں، اور جہاں ہاتھ ڈالے وہاں سونا بھی ہیرا ہو جائے، اور ہیرا پھر 70 گنا بڑھ جائے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ہم جب چاہتے ہیں پھر یہ شرطیں مٹا دیتے ہیں، 10 دنیا 70 آخرت۔ یہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہیں، اللہ پاک بندوں سے کہہ رہا ہے، پھر یہ شرطیں مٹا دیتے ہیں، 10 دنیا 70 آخرت، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ہم چاہتے ہیں اتنا اضافہ کرتے ہیں، بندوں تمہیں پتہ نہیں، واللہ واسع علیم، ہم اتنی زیادہ ہمارے پاس دولت، اتنا زیادہ مال، اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں ہیں، تم گمان نہیں کر سکتے۔ 3 راتیں صرف اللہ کو دے دیں مہینے کی، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، دن کو روزہ اور رات کو سورۃ فاتحہ۔ گھر کے اندر چلتے ہوئے اگر ننگا آسمان ہے تو ننگے سر ننگے آسمان، لیکن خواتین ننگے سر نہیں، ننگے سر اور ننگے آسمان۔ اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے، گھر کا کمرہ ایسا ہے، جگہ ایسی ہے جس میں ننگا آسمان نہیں ہے، تو وہی سب سے جو میسر ہے وہی مؤثر ہے، جو مل گیا ٹھیک ہے۔ بڑے لوگوں کی زندگیاں اور تقدیریں میں نے بدلتی دیکھی ہیں، نسلوں کی نسلیں بدلتی دیکھی ہیں، بے بخت کو بابخت دیکھا، بد نصیب کو بانصیب دیکھا، اور بدقسمت کو اعلیٰ درجے کی قسمت والا۔ جو کہتا ہے کہ میری پچھلی نسلیں ساری غربت تنگ دستی میں ہیں، ان کے پاس روحانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس جسمانی دنیا کچھ نہیں، ان کے پاس رزق روٹی نہیں، ان کے پاس گھر مال نہیں، جو یہ کہتا ہے، آپ یقین جانیے چند ہی مہینوں میں حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اپنے اوپر ہے کہ بندہ چند مہینوں میں فیصلہ کرواتا ہے یا پہلے مہینے میں فیصلہ کرواتا ہے۔ وہ جو اندر کی بے کلی اور بے تابی ہے، وہ اندر کی بے قراری ہے، وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے، وہ فیصلہ خود کروا دیتی ہے۔ اب یہ خود کہے کہ میں نے پہلے مہینے فیصلہ کرانا ہے، یعنی 3 دن میں فیصلہ کرانا ہے، یا 30 دن میں، یا 3 سال میں، اب یہ خود سوچے۔ میرا اللہ اندر کی بے چینیوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے میں بے چینی کتنی ہے، اس میں بے قراری کتنی ہے، اس کے اندر اضطراب کتنا ہے، اس کا اندر کتنا حیرت انگیز ہے کہ مجھے کتنا چاہتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، کتنا بلکتا ہے، کتنا اس کے اندر سسکنا ہے۔ ہاں، وہ تو جتنا زیادہ درد ہوگا، جتنا زیادہ غم ہوگا، اور جتنی زیادہ بے کلی بے قراری ہوگی، اتنا اس کا نظامی غیبی چلے گا، اس کا غیبی نظام چلے گا۔ جتنا زیادہ بے چینی اور بے قراری ہوگی، اتنا غیبی نظام چلے گا۔ بہت حیرت انگیز فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ان 3 راتوں کا مہینے میں شہنشاہی نظام ہے، 3 راتوں میں، اور 3 راتوں کا ایک نظام ہے جس کا مہینے کے ساتھ شہنشاہی نظام ہے، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان 3 راتوں میں ہوتا کیا ہے، اور عرشوں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں ان 3 راتوں میں، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بہت سے نظام ایسے ہیں جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آج جو رات ابھی بیٹھے ہیں، یہ شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ میں قبولیت کی گھڑی مغرب سے شروع ہوتی ہے، فجر تک رہتی ہے، یہ کسی کو خبر نہیں۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہے کیا؟
کل جمعہ ہے، جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے غروب آفتاب تک، اس لیے جمعے کو سید الایام، دنوں کا شہنشاہ، اور جمعے یہ جو شب جمعہ ہے اس کو راتوں کی شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 3 دن ہے نا، 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15، یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں حیرت انگیز دنیا ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ہمارے ہاں ایک بابا جی آتے تھے، بوڑھا ہو گئے، بڑھاپے تک انہوں نے شادی نہ کی، آخر اللہ کے پاس چلے گئے، نیک شریف اچھے انسان تھے۔ ان کے ساتھ ایک جوان آتا تھا، اس کا ایک شعبہ تھا، ایک لاہور کی ایک گلی میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا، اس میں وہ اپنا کام کرتے تھے۔ ایسے تعارف ہوا، ان کے پاس جانا ہوا، کہنے لگے سارا دن بیٹھتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے کوئی نہیں آتا۔ قدرت کا نظام کہ میرے وہ ایام 20 تھے، ایام 20 شروع ہونے والے تھے، اسی شام کو تو کہنے لگے آپ دعا کر دیں۔ میں نے دن کو روزہ آگے اگلا رکھنا تھا، اور شام کو وہ شروع ہونا تھا اس کا جو سورۃ فاتحہ پڑھنے۔ القصہ وہ 3 دن مسلسل رات کو وہ شخص تصور میں آتے رہے اور میں سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا اور ان کے لیے اللہ سے عرض کرتا رہا۔ قبولیت، مقبولیت، محبوبیت تو اسی کریم کی بارگاہ میں ہے، اسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہے۔ قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، لیکن یہ راتیں بڑی محبوب ہیں۔ ان راتوں میں کوئی شہنشاہی نظام چلتا ہے، کوئی حیرت انگیز دنیا کا نظام چلتا ہے۔ انگریز نا ہر وہ چیز جس میں اس کو نفع ہو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تحقیقات کی دنیا، اب دیکھیں جتنی بھی روشنیاں ہیں، ان ساری روشنیوں پہ انگریز نے تحقیقات کی۔ اس نے کہا جی یہ ایک خاص روشنی ہے، اس روشنی پہ مکھی اور مچھر آئے گا، اندر وہ روشنی رکھ دو، باہر چھوٹی چھوٹی تاریں لگا دو، راڈ لگا دو، ان سے ٹکرائے گا، آئے گا روشنی پہ پاگل ہو کر، اب اس پہ آئے گا تو مکھی اور مچھر مر جائیں گے اور انسان کو اذیت نہیں دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں انگریز نے ان 3 راتوں پہ اپنی تحقیقات اور ریسرچ کی انتہا کر دی، ان 3 راتوں پہ، کہ یہ 3 راتیں ہیں کیا، اور ان 3 راتوں میں تاثیر کیا ہے، ان 3 راتوں کی طاقت کیا ہے، ان 3 راتوں کی قوت کیا ہے، اور ان 3 راتوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل جلال کی راتیں ہیں، جلال کی راتیں ہیں، اور شہنشاہ جب جلال میں ہوتے ہیں پھر پل میں فیصلے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے، اس کو غریب کر دو، ہمارا امر ہے، حکم ہے، اس کو مالدار کر دو، ہمارا امر ہے، اس سے سجدے چھین لو، اس سے ہمارا نام چھین لو، اس سے ہمارے دوستوں کی محفل چھین لو، تسبیح خانہ جانا آنا تھا چھین لو، اس نے کوئی بے قدری کا بول نکالا ہے، بے قدری کی ہے، ہمارا حکم ہے، اس کے اٹھے ہوئے قدم جو خیر کی طرف بڑھ رہے تھے وہ چھین لو، ہمارا حکم ہے، ہمارا امر ہے، اس سے سب کو چھین لو۔ ہاں جلال کی راتیں ہیں، ان راتوں کو سمجھے، بہت جلال کی راتیں، شہنشاہ کا جلال ہوتا ہے۔ ہندو کتابوں میں، آیورویدوں کی کتابوں میں ان راتوں کا جو آخری رات 14ویں کو، اس کو پورن ماشی کہتے ہیں، پورن ماشی۔ اس لفظ کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورن ماشی کے معنی کیا ہے، اس لفظ کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورن ماشی کے معنی کیا ہے اور پورن ماشی کی حقیقت کیا ہے۔
جلال کی راتیں ہیں اور ان میں بہت زیادہ جلال ہے، اس لیے جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ جلال ہے، اس میں حقیقتیں کھل جاتی ہیں، بہت زیادہ جلال۔ سائنس کہتی ہے کہ ان 3 دنوں راتوں میں پوری دنیا میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، جرائم، قتل، غارت، خون ریزی، لڑائی جھگڑے۔ اسلام کا نظام دیکھیں کتنا حفاظت اور تحفظ کا نظام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان 3 دنوں میں روزے رکھ لو اور 3 راتوں میں میرے حضور پیش ہو جاؤ، دنیا کے حادثے بھی نہیں ہوں گے اور دنیا کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں تمہاری دل کی مرادیں پوری کر کے آنکھوں سے دکھا دوں گا، اور تم مجرم بھی بنو گے نہیں بنو گے، ملزم بھی نہیں بنو گے، قاتل بھی نہیں بنو گے، چور بھی نہیں بنو گے، دھوکے باز بھی نہیں بنو گے، جھگڑالو بھی نہیں بنو گے، تم نہیں بنو گے، بلکہ تم میرے دوست بن جاؤ گے، میرے ولی بن جاؤ گے، ایسے بندے بن جاؤ گے جو اللہ سے منت کریں، درخواست کریں، اللہ ان کی مان لے اور اللہ ان کے حق میں فیصلے کر دے، یہ بن جاؤ گے۔ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے، یہ بن جاؤ گے۔ آؤ اگر بننا چاہتے ہو تو میں ایسے دکھا سکتا ہوں اپنی کمال قدرت، ایسے دکھا سکتا ہوں اپنی قدرت کا کمال۔ جلال کی راتیں، جلال کی راتیں ہیں۔ کہنے لگے بابا جی کے پاس جا، دن رات رہے، ان کی سن اور سہ، جب دیکھنا بابا جی کیا جلال ہو بس وہیں بابا جی سے حاصل کر لے، کیونکہ جس وقت جلال کا وقت ہوگا بابا جی کا، اس وقت وہ قدرت کاملہ سے فیصلے کرائیں گے، وہ بولیں گے اور ہو جائے گا، اور اللہ اپنے خزانوں سے کر دے گا۔ فرمایا جلال کے لمحے، جلال کے لمحے اور جلال کی ساعتیں اور جلال کی گھڑیاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ان 3 راتوں میں اس کا جلال ہے، جلال ہے، اتنا جلال تو ہے کہ اس کی طاقتیں سمندر کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، اس کے اندر طغیانی ہوتی ہے، اس کے اندر تلاطم ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز ٹنوں 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 لمبے بڑے، وہ بھی لرز جاتے ہیں کہ ان سمندر کی موجوں سے اب ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اب نہیں کر سکتے ہم مقابلہ، ہم بے بس ہیں۔ بڑی بڑی مشینیں، بڑے بڑے نظام لرز جاتے ہیں۔ جب اس کا جلال ہوتا ہے تو پانی میں جلال ہوتا ہے، پہاڑوں میں جلال ہوتا ہے، پرندوں میں جلال ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں میں جلال ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، تو جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو ان صرف 3 راتوں میں جو بندہ ان کو جڑ سمیت اکھاڑ لے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، جو 3 راتوں کے علاوہ اکھاڑے گا اس کی تاثیر اور ہوگی۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، 400-500 سال پرانی عمارتیں ہیں، ان میں جو لکڑی لگی ہے اس کو دماغ کیوں نہیں کھاتی؟ ایک خاص ساتھ ہوتی ہے، جب اس خاص ساتھ، خاص لمحے، خاص مہینے، خاص دن میں درخت کو کاٹا جائے اس کو کبھی دیمک نہیں کھائے گی۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے، وہ ایک موسم کا انداز ہوتا ہے جو اس وقت کے ماہرین کو خبر تھی۔ صدیوں ہو گئے ہیں وہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اس لکڑی کو آج تک دیمک نہیں کھائی، وہ گلی نہیں، آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جلال کا وقت ہے، عین جلال کا وقت ہے یہ 3 راتیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، میری بات کو توجہ سے سمجھیے گا، یہ جلال کا وقت ہے اور یہ وقت فیصلے کروانے کا وقت ہے، عین فیصلے کروانے کا وقت، عین فیصلے کروانے کا وقت، یہ وقت وہ ہے۔ اور اس لمحے میں، ان وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ گزشتہ
25-30 سال سے بتا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اسی میں اہم جلال. پھر یاد رکھیے گا، جب غصہ اور جلال ہو اور بہت زیادہ جلال ہو تو اس وقت پھر منت کام آتی ہے، حکم کام نہیں آتا. اور آگے شخصیت دیکھیں کہ شخصیت بھی بڑی طاقتور ہے تو پھر منت کام آتی ہے، خوشامد کام آتی ہے، درخواست کام آتی ہے. زور کام نہیں آتا، زاری کام آتی ہے. زور کام نہیں آتا، زاری کام آتی ہے. زاری، زور کام نہیں آتا. منت، سماجت اس وقت کام آتی. دن کو بھوکا، دن کو بھوکا، غیر سرکاری بھوک ہڑتال، سرکاری بھوک ہڑتال رمضان سال، ہاں سرکاری، اور یہ غیر سرکاری ہے. آپ دنیا کے اعتبار سے کوئی بندہ جھکتا دے اگر، اسی کے پاس جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک سبزی والا تھا، پتہ نہیں ساری دنیا کی سبزی کہیں ملتی نہیں تھی لوگوں کو، رش ہوتا تھا بہت زیادہ، وہ جھکتا دیتا تھا. اچھا جو کہتا تھا جتنا دے دیتا تھا، ٹھیک ہے جاؤ. رش رش رش، اتنا اتنا جس کی حد نہیں. جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے وہ اللہ کو اپنی خدمت جھکتی دے رہا ہے، اللہ کو اپنی اطاعت بندگی جھکتی دے رہا ہے. بس روزے تو ہمارے ذمے ہیں، کتبہ علیکم الصیام، وہ تو ہمارے ذمے ہیں. نفل روزے رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو پکڑ گناہ نہیں. وہ بندہ جھکتا دے رہا ہے اور اللہ کو جھکتا پسند ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے جھکتا بہت پسند ہے. بندہ پسند کرتا ہے، اللہ پسند کیسے نہ کرے. اب دن کو روزہ رکھا اور رات کو اس کی منت، اور رات کے لمحے میں کون کہا رات کے وقت صرف 2 دروازے کھلے ہیں، یا گناہوں کا دروازہ یا رب کا دروازہ. اور گناہ کا دروازہ بھی رات کے آخری پہر میں آخر بند ہو جاتا ہے. اور جب گناہوں کا دروازہ آخری پہر میں بند ہوتا ہے، وہی لمحہ ہے جو رب کا دروازہ اس وقت کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے، جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں. کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، زیادہ ہی کھل جاتا ہے. 2 وقت ہیں جن وقتوں میں اچھی فیصلے ہوتے ہیں، جن وقتوں میں عرشی فیصلے ہوتے ہیں. 2 وقت ہیں، اس وقت خاص دروازہ کھل جاتا ہے. اور جو بندہ اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، اب ساری سورۃ فاتحہ میں، آپ ساری سورۃ فاتحہ میں محسوس کریں الحمدللہ رب العالمین، منت، الرحمن الرحیم منت خوشامد، مالک یوم الدین ساری منت اور خوشامد، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فریاد بھی اور اپنی وفاداری کا ثبوت بھی. مولا غلام تیرا در کسی اور کا نہ، انشاءاللہ آپ مجھ سے یہ نہیں پائیں گے، میں وفا دیتا ہوں. اگر غلام آپ کا تو در بھی آپ کا، اور در بھی آپ کا تو فریاد بھی آپ سے ہے، پوری کر دیں. منت خوشامد، منت خوشامد، یہ جو منت خوشامد ہے نا، یہ میری اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے. ایسے منت یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اب آپ ذرا منظر کھینچیں، رب ہے جلال میں ہے، میرا اللہ بہت جلال میں ہے، اور جلال ایسا کہ جہاں فرشتے بھی ڈریں، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ڈرے. اور ایک بندہ اس کریم کے سامنے جائے، ممکن ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. وہ بولے جو میرا رب پسند کرتا ہے. میرا اللہ اپنی منت کو شامت پسند کرتا ہے، اپنا کلام پسند کرتا ہے، اور وہ کلام ہے سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ. اچھا مجھ سے وہ صاحب کا واقعہ سنایا تھا جو گلی میں دعا کر دیں. میرے 3 دن شروع ہونے تھے، مجھے یاد ہے میں نے کہا اللہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کو دے دے. اللہ نے جو رنگا، اللہ نے جو عطا کیا، وہ کوئی زمین ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی چیز ایسے لے لیتا ہے
کسی نے کوئی بہت زیادہ پیسے لینے ہو کرے اس کے پاس جاؤ وہ دے دے گا. آگے ہے دنیا پیچھے. ہاں آگے ہے دنیا پیچھے، لیکن اس کے اندر سمجھدار بہت ہے. اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے. سیاڑا ہے، سمجھدار ہے. بعض نادان ہوتے ہیں، سمجھدار ہے. اس نے وہ در نہیں چھوڑا جس در سے پایا ہے. ورنہ تو کون اور میں کون، چل بھائی جا، اب کام بن گیا. کہ اسے پتہ ہے کہ در چھوڑا تو پھر ریورس گیئر نہ لگ جائے. وہ راتیں ایسی تھی میں دعا کرتا رہا. ساری رات سورت فاتحہ پڑھے، پیاس لگے پانی پی لیں، بھوک لگے کھانا کھا لیں، تھک جائیں تھوڑا سا بیٹھ جائیں. پھر میں کیا کرتا تھا میں نفل شروع کر دیتا تھا. اس میں سورت فاتحہ پڑھتا تھا، 1 بار 2 بار 4 بار 20 بار 100 بار 200 بار 300 بار پڑھتے. پھر 1 بار سورت قل واللہ ملا کے، پھر رکوع سجدہ قیام، پھر اگلی رکعت اس میں بھی ایسے سورت فاتحہ، پھر اگلی تیسری رکعت اس میں بھی فاتحہ، چوتھی رکعت اس میں بھی فاتحہ، 4 رکعتیں اکٹھی ایک سلام کے ساتھ، اور اس میں پتہ نہیں سینکڑوں سورت فاتحہ انگنی. اور پھر دعا ہاتھ پہ اٹھا کے پھر سورت فاتحہ. اے اللہ تیرے پاس خزانے میں کہاں کمی ہے. دعا میں بھی سورت فاتحہ، ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے، اور سورت فاتحہ کو دعا بنا لی، اور ہے ہی دعا. اور پھر سلام پھیر کے پھر اٹھ کے چلنا شروع کیا، پھر سورت فاتحہ پڑھنے شروع کی. 3 راتوں میں فیصلے کرا لیں، ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں مکلی کے قبرستان میں تھا. میلوں پھیلا ہوا قبرستان ہے. ایسی جگہ بھی ہیں کہ آپ 1 مہینہ بیٹھے رہے آپ کو انسان کی شکل نظر نہیں آئے گی. اب بھی انسانی شکل نظر نہیں آئے گی، بس جانور، سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا خطرناک جانور ہیں اور کیا چیز ہے. میں نے ایام 20 کے وہاں آ گیا تو میں نے وہاں روزے رکھے، اور رات کو اس قبرستان میں ویرانو سناٹا، اور چاند کی روشنی تھی، ایک ذرہ نظر آ رہا تھا. جہاں عمارتیں نہ ہو نا، میدان ہو، وہاں تارے ستارے بہت نظر آتے ہیں. میں تارے ستارے چاند روشنی یہ چیزیں اکثر صحرا میں جا کے دیکھتا ہوں، ایسے جگمگ ہوتا ہے. یہاں تو نظر نہیں آتے یا کم نظر آتے ہیں. وہاں جو پڑھا میرے خیال میں 1 دفعہ موقع ملا مجھے اس قبرستان میں، اور نہیں بکلی میں. عجب تھا. میرا عمل چل رہا تھا تو قدرتی وہاں ایام 20 کا وقت آ گیا. تو دن کا روزہ اور رات کا اللہ اکبر. جلال کے دن ہے، منوا لے. پر ایک بات بتا دو، آثار بتا رہے ہیں مہنگائیوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں چیزوں کے نام پہ، آثار بتا رہے ہیں جو ہوائیں فضا پوری دنیا میں چلی ہے، آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ آثار بتا رہے ہیں. یہ ذہن نشین رکھیں، آنے والا وقت کیسا ہوگا. کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے، کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے، کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے. میری بات پہ غور کیجیے گا. کتنے مالدار غریب ہو جائیں گے، کتنے غریب فقیر ہو جائیں گے، اور کتنے فقیر مسکین ہو جائیں گے. اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس خود کئی دن کئی ہفتے ہو ہی نہ کچھ کھانے کو، اس کو کہتے ہیں. ابھی سے فیصلہ کرا لیں. وہ شہنشاہ کریم ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ بتا دوں، وہ شہنشاہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. وہ شہنشاہ کی بارگاہ میں کوئی محنت ضائع ہو ممکن نہیں. اگر تجھے نہیں مل رہا
تو صرف دو کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. سن سے غور سے سن لیں. یا تو میرا اللہ تجھے تھوڑی دنیا میں زیادہ آخرت دینا چاہتا ہے, یہ بہت کامیاب سودا ہے, بڑا سودا ہے, یا پھر تجھے مانگنا نہیں آیا, تجھے لینا نہیں آیا, تجھے گڑ گڑانا نہیں آیا, تجھے بھیکاری بننا نہیں آیا, یا پھر کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے جو تیری نیکیوں کے آ کے سامنے بہت پہاڑ بن جاتا ہے, پہاڑ بن جاتا ہے, بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. کوئی تیرا اتنا بڑا گناہ ہے, اس کے بارے میں سوچ, اس کا فکر کر. تو جلال کی راتیں ہیں, جلال کی راتیں ہیں. اور اگر ان جلال کی راتوں میں آپ اپنے لیے دعا کریں, کسی اور کے لیے کریں. مجھے یاد ہے, میں نے تو ان راتوں میں جس کے لیے دعا کی تھی اور اپنے اس کے ساتھ, کسی نے روح مانگی, روح ملی, رزق مانگا, رزق ملا, اللہ مانگا, اللہ ملا, اس کا حبیب مانگا, حبیب ملا, اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا, مجھے تو یاد ہے. اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, میرے ساتھ نہیں ہے, ہر اس شخص کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, ہر اس شخص کے ساتھ جو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہر اس شخص کے ساتھ ہے, اور وہ آپ سارے ہیں. آنے والے حالات ہوائیں بتا رہی ہیں, ہوا چلتی ہے, بادل بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں بارش ہونے والی ہے. ہوا چلتی ہے کسی اور رخ کی, آپ کہتے ہیں آندھی آنے والی ہے. ہواؤں کے رخ آپ خود دیکھتے ہیں, کوئی ہواؤں کے رخ بادل بتاتے ہیں, کوئی ہواؤں کے رخ آندھی بتاتے ہیں. ہر ہوا بادل والی نہیں ہوتی, ہر ہوا بارش والی نہیں ہوتی. اسی طرح ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں کہ رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا. بس الفاظ کافی ہیں. رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا. اب 7 زمین نیچے سے کون لے آ رزق, خود سوچیں. رزق 7 زمین نیچے چلا جائے گا, 7 زمین نیچے چلا جائے گا. چلو کہتے 10 فٹ 100 فٹ نیچے تو بندہ کھود کے نکال لیتا, 7 زمینیں کون کھودے؟ جس کے عمر سے 7 زمین نیچے رزق جائے گا, پھر اسی کا پاؤں پکڑیں, پھر وہی لے آئے گا, اسی کے پاؤں پکڑیں. کشتیاں ہوتی تھی, دنگل ہوتے تھے, پہلوان لڑتے تھے, اب پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے. چاچا غلام علی تھا تو وہ پہلوان تھا, اس کے کان سارے ٹوٹے ہوئے تھے. تو میں گیا ملنے کے لیے, چاچا بیمار ہو گیا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جاننے والے تھے, اور میرے والد صاحب کے جتنے جاننے والے تھے ان سب کو آخری دم تک میں نے ملنا, ہدیہ دینا, سلام کرنا نہیں چھوڑا. یہ بھی والد کی اطاعت کا حصہ ہے, ان کی محبت کا حصہ ہے. اس طرح والدہ. تو میں ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے, میں آنکھیں بند کر کے سویا ہوا تھا, 2 مائیں کہنے لگی پہلوان بچتا نہیں, پہلوان بچتا نہیں, مر جائے گا. کہ میں ٹھیک ہو گیا, ہنس کے کہنے لگا میں ٹھیک ہو گیا, پر آخر مر گیا. موت تو موت ہے. تو کہنے لگے ایک پہلوانی تھی بہت بڑی, بہت زیادہ بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے تھے. تو چرچا میں نے سنا کہ کیکر سنگھ آ رہا ہے, امرتسر کا تھا. کیکر کا درخت بڑا سخت کیکر کی لکڑی ہوتی ہے, سکھ تھا, پہلوان تھا, اور اس کو کیکر سنگھ کہتے تھے. میں نے کہا آج اس کی کشتی دیکھا. خود پہلوان تھا کہ وہ داؤ کیسے مارتا ہے. ایک پہلوان دوسرے کے داؤ پیش سیکھتا ہے, دیکھتا ہے. تو کہا کیکر سنگھ کو انہوں نے سامنے بٹھایا ہوا تھا, یہ کیکر سنگھ ہے. دوسرے پہلوان لڑ رہے تھے. کشتی ہوتے ہوتے کیکر سنگھ کہنے لگا کہ لوگوں بات سونا, میری جیب کسی نے کاٹ لی ہے. جبکہ کیکر سنگھ خود جیب تراش بھی تھا. نیلے پہ تیلا, بلا پہ بلا پڑ گئی.
تو कीकर सिंह ने कहा कि मेरी जेब किसी ने काट ली है, मेरे पैसे निकाल लिए हैं, जितना भरा मजमा है सुनो, मेरा नाम कीकर सिंह है, मुझे बड़े बड़े नहीं गिरा सके। जेब तराश को मैं कहता हूं कि वो मुझे सिर्फ शक्ल दिखा दे, मैं उसको पग बंधवाऊंगा। मेरा उसने जेब काटा, मैं उससे कोई पैसे नहीं लूंगा। तो चाचा कहने लगा कि मैंने देखा तो एक मालशिया था, उसका नाम दफ्तर था, नाम तो और था। शीशियां ना हाथ में, मालिश की हाथ में बोतल होती है, ऐसी शीशों को हरकत देता है, तो उसका नाम दफ्तर था। वो सामने आया और गाली दे के कहने लगा, जिसने जेब काटी है वो अपना नाम बताएगा। कीकर सिंह कहने लगा, अच्छा माई बाप आप हैं, अच्छा 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 समझ आ गई। दफ्तर भी आखिरी दर्जे का देव तराश था, पर कीकर सिंह कहता था शायद मैं ही मैं हूं। उसने पग बनवाई, उस दफ्तर को उसने बाकायदा पगड़ी बंधाई। उन्होंने कहा, आज के बाद तू मेरा बाप है, तूने मेरी जेब काटी और जितने पैसे ले गया, मैंने वादा किया तो ले जा। दफ्तर पग बांध के उधर जाके बैठ गया। उसके बाद फिर कीकर सिंह की लड़ाई हुई। लड़ाई से मुराद कुश्ती हुई। तो बात कहां से शुरू की थी मैंने बताया, अब मुझे बताया कहां से शुरू की थी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। जिस जिस हस्ती ने 7 जमीन नीचे रिस्क पहुंचाया है, अब उसी के पांव पकड़ो। दूसरे लफ्जों में कीकर सिंह ने उसके पांव पकड़े, उसके पांव पकड़े कि तू मेरा भाई बाप है, बस 7 जमीन रिस्क नीचे चला जाएगा। ढूंढने वाले नहीं ढूंढ सकेंगे। फिर हम बादशाहों को बुरा भला कहेंगे, इनकी वजह से महंगाइयां आई। फिर कहेंगे हुकूमतें बदले, बादशाहतें बदले, फिर वो आएंगे तो महंगाइयां बढ़ जाएंगी। फिर कहेंगे ये बादशाह है इसकी वजह से, फिर और आएगा तो और बढ़ जाएगी। ऊपर से फैसला यही है, मेरा बादशाह आपका बादशाह बेबस है, मेरी आपकी तरह। ऊपर का फैसला यही है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मफहूम है, बदतरीन मशगला बादशाहों को बुरा भला कहना है, हुक्मरानों को। ऊपर से फैसला यही। आका का फरमान है, मफहूम है, हर रोज रेट लिस्ट ऊपर से तय होती है अर्शों से। आज इस चीज का इतना रेट है, आज इस चीज का इतना भाव है, आज इस चीज की इतनी कीमत है। ऊपर से फैसले होते हैं, रेट लिस्ट ऊपर से तय होती है, वो हमारे बस में है ही नहीं। हम बादशाहों के पीछे पड़े हुए हैं कि उनकी वजह से महंगाई हो गई है, फला हुकूमत आई है तो उसने यूं किया, फलाना आया तो यूं किया, फलाने आए यूं किया। 100 दिन तबसरे कर करके ना इन चीजों पे शुगर भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया, टेंशन भी हो गई, रोटी रोजी भी गई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त थे, वो सारी बर्बादियां कह के कहते थे अस्सलाम वालेकुम, चल भाई हर चीजें सलाम करके तुझे चली गई। 100 दिन तबसरे ही तबसरे। उस दिन मेरे पास एक साहब आए, मुझसे हुकूमतों के तबसरे करने लगे, बातें करने लगे। मैंने बात को मोड़ के और तरफ ले गया, रूहानियत की तरफ, फिर इधर ले आए, फिर मोड़ा, फिर ले आए। मैंने कहा ये मेरा मौजू नहीं है। तो कहा आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा बहुत पता है, जो पता मुझे है वो किसी को नहीं है। तो मेरी बात सुन, मैं तुझे बताऊं क्या पता है। 100 दिन यही बुरा भला कहना। अल्लाह, उस हस्ती के पांव पड़े जिसने 7 जमीनों के नीचे रिस्क लाके खड़ा कर दिया और कहते आओ कोई ताकत है तो दिखाओ। कैसे दिखाओ? उस हस्ती की मिन्नत करें। अच्छा, उसकी मिन्नत करेंगे, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। वह एक पल के अंदर तेरे लिए आसानी कर दे। अल्लाह ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। ऐ मेरा अल्लाह, तो जिसके लिए करता है आसानियां कर देता है, और जिसके लिए करता है चीज आसान कर देता है, और जिसके लिए करता है मुश्किलों में सहूलत डाल देता है। मेरे लिए पहाड़ है पर तेरे लिए पहाड़ नहीं, मेरे लिए नामुमकिन है तेरे लिए नामुमकिन नहीं, मेरे लिए मुश्किल है तेरे लिए मुश्किल नहीं, मेरे लिए नागुजीर है तेरे लिए नागुजीर नहीं, मेरे लिए ये रात है पर तेरे लिए कोई रात सुबह बराबर है, मेरे लिए सब खत्म है, गलियां रास्ते बंद हैं, अल्लाह तेरे लिए कुछ भी नहीं। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला।
وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، اے میرا اللہ جب تو چاہتا ہے کوئی مشکل کو آسان کرنا چاہے پل بھر میں ایسے کر دیتا ہے۔ ان 3 راتوں میں جلال ہے، اور جلال میں جمال دکھاؤ۔ طاقتور کو طاقت نہ دکھانا، وہاں سارا ناز ہے، یہاں سارا نیاز ہے، وہاں سارا تکبر ہے، یا متکبرو، یہاں ساری عاجزی ہے، تواضع ہے۔ وہاں نہ دکھا سیں، یہاں سارا نیاز منت دکھائیں۔ اللہم اکفینہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت۔ اس کا معنی بتاؤ۔ ایک بندے کو نا صبح صبح یا رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، پریشان کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے کر، جس طرح کر، جیسے ہو، میری ضرورت پوری کر دے، میں بالکل بے بس ہوں۔ اللہم اکفینہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت، بس تو کر دے، جیسے کر، جس طرح کر، اے اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ سورۃ فاتحہ رات کی تاریکی میں ایک ہوک سے دل پہ اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ۔ دیکھ تو صحیح، 2 راستے ہیں، سیدھی بات ہے۔ ایک بے بسی کا راستہ ہے، بے بسی میں اللہ کو اللہ اللہ کہنا، تسبیح پڑھنا، وظیفے کرنا۔ وہ بے بسی کی کیفیت جیلوں میں ہے، کچہریوں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، یا کوئی ایسی آزمائش اور امتحان ہے جس سے انسان نکل نہ سکے۔ وہ ایک بے بسی کی کیفیت، جیلوں میں ایک بے بسی کی کیفیت۔ اور ایک بے بسی کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود بے بس کر لے، ان 3 راتوں میں اپنے آپ کو بے بس کر لے کہ اللہ بس میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ جو اپنے آپ کو ان 3 راتوں میں بے بس کر لے، ایک بے بسی کی کیفیت یہ ہے، ان 3 راتوں میں اپنے آپ کو بے بس کر دے، بے بس کر دے۔ اللہ اور بندہ ہو، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، کس طرف توجہ نہیں، کسی طرف دھیان نہیں، بس ڈوبا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ کی منتیں کر رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ دراصل میرے رب کی منتیں منتیں منتیں، میرے رب کی منتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ میرے رب کی منتیں ہیں۔ ہو جاتے ہیں کام، ہو جاتے ہیں کام۔ یہ بتائیں، آپ نے سفر کی ہوں گے، رات جتنی ڈھلتی جاتی ہے، سڑکیں، راستے، ٹریفک بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے؟ تو بس اس وقت اپنی گاڑی ڈالو جس وقت ٹریفک کم ہو، جلدی پہنچ جائیں گے۔ رات کی تنہائیاں، رات کے سناٹے، اس وقت اس سے تار ملائیں جب رش کم ہو جائے۔ میرا اللہ رش سے ویسے پاک ہے، یہ خیال کرنا، لیکن رش کم ہو جائے۔ پرانی بات ہے، میں ایک جگہ گیا تو ان کا خادم کہنے لگا رش بہت ہے، آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، یہ صرف آدھا گھنٹہ لگنا ہے، رش ختم ہو جانا ہے، آدھا گھنٹہ لگنا ہے، رش ختم ہو جانا ہے، پھر آپ تسلی سے بیٹھیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ لمحہ، وہ ساتھ، وہ گھڑیاں، جس لمحے ساتھ اور گھڑیوں میں فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بس میں رات کے آخری پہر میں اب اللہ سے مانگوں، رات کے آخری پہر میں اب اللہ سے مانگوں۔ اور جب رات کے آخری پہر میں اللہ سے مانگا رات کے آخری پہر میں جب اللہ سے مانگا، تو پھر وہ فیصلے ہوئے جو 40 سال میں نہ ہو سکے۔ اللہ نے وہ فیصلے کر۔ اپنے لمحوں کو قیمتی بنائیں، اپنی راتوں کو قیمتی بنائیں۔
نہ معلوم کتنی راتیں باقی ہیں میری، کوئی خبر نہیں، کتنے لمحے باقی ہیں کوئی خبر نہیں، کتنا وقت باقی ہے کوئی خبر نہیں۔ رات کی ان تنہائیوں میں اور سورۃ فاتحہ پڑھنے میں ایک فائدہ پر سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے خود ملنا شروع ہو جائے گا، میں نے خود پانا شروع کر دینا، اللہ اپنے خزانے سے خود عطا فرمائے گا، خود ملنا شروع ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں آجا میرے بندے، میں تجھے پہلے دوں گا۔ کسان گندم بوتا ہے، پہلے گھر آتی ہے منڈی، فلور مل میں بعد میں جاتی ہے، پہلے گھر آتی ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ گڑ گڑا کے پڑھیں گے، کیونکہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، جب پڑھیں گے نا تو سارے قرآن میں جو برکتیں، سارے قرآن کی جو فضیلتیں، سارے قرآن کی جو تاثیر، سارے قرآن کا جو کمال اور سارے قرآن کی جو طاقتیں ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ جو آپ سورۃ فاتحہ میں کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہ نظام، وہ قناعت، وہ برکتیں، وہ خیریں جو آپ کے گمان اور خیال میں نہیں، وہ برکتیں اور خیریں جو آپ کے گمان اور خیال میں نہیں، آپ کے گمان اور خیال میں نہیں۔ چلو یہ چیز بتا دیں مجھے، بہن بھائی 4 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، 3 ہیں، سب کا مقدر بخت نصیب ایک ہی ہے؟ ایک ہی۔ میرے والد صاحب کے ہاں ایک وکیل تھے، ان کا سگا بڑا بھائی آتا تھا، گھر کے کپڑے لے جاتا تھا، دھوتا تھا، چھوٹے بھائی کو دے کے جاتا تھا، اور چھوٹا بھائی اس کپڑے کے حساب سے انہیں پیسے دیتا تھا۔ چھوٹے بھائی کا حال یہ تھا، دولت ہی دولت، اور بڑے بھائی کا حال کیا کہ وہی کپڑے جو دھوئے، اسی سے جو مزدوری ملی، اسی سے زندگی کا گزارا چلا۔ آپ خود سوچیں، بھائی کتنے ہیں، مقدر اپنا، نصیب اپنا، بخت اپنا، بھائی تو سارے، بخت اپنا، مقدر اپنا، نصیب اپنا۔ ہاں ہاں، میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جاتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں اور ان سے باتیں کرتا ہوں اور کہتا ہوں آپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، کتنے ایام بیس، کتنے روزے، کتنے تسبیحاں، کتنے اذکار آپ نے کیے، آج ان کی برکتیں ہیں مجھ فقیر کو مل رہی ہیں، میں کھا رہا ہوں اور لنگر چل رہے ہیں، اور لنگر کی برکتیں مخلوق خدا لے رہی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فقیر بھکاری منگتا ہوں۔ راتیں کتنی گزر گئیں؟ ایک بندے کی 60 سال کی عمر ہے، بھائی اس کو موبائل سے بند کرو، یہ ایک بندے کی 60 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی میری عمر کتنی ہے، میری کتنی راتیں گزر گئیں؟ مہینے میں کیا میں اپنے بخت نصیب مقدر رزق برکت رحمت روح روحانیت کے لیے 3 راتیں نہیں نکال سکتا؟ میری مہینے کی کتنی راتیں ایسی ہیں جو سکرین کے سامنے گزری ہیں، کتنی راتیں ایسی ہیں دوستوں کی گپ شپ میں گزری ہیں، کتنی راتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ساتھ اور سناؤ اور محفلوں میں گزری ہیں، کتنی راتیں ایسی ہیں جو ایسی جگہ گزری ہیں جہاں نہیں گزرنی تھی، جس پہ پچھتاوا اور ندامت۔ اب تو اگر میں ان راتوں کو روشن بناؤں گا، روشن راتیں ہیں یہ، تو میری اندھیری راتوں کا مداوع ہو جائے گا، ہاں میری اندھیری راتوں کی قضائیں ہو جائیں گی۔ سمجھنے کی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ میری اندھیری راتوں کا مداوع ہوگا، میری اندھیری راتوں کی قضائیں ہوں گی، میری اندھیری راتوں کا مداوع ہوگا اور میری اندھیری راتوں کی قضائیں ہوں گی اگر میں نے ان 3 راتوں کو روشن بنا لیا۔ بڑے پتے کی بات ہے، پتے کی بات، بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ ان اندھیری راتوں کو میں روشن کیسے بناؤں؟ ان اندھیری راتوں کو میں روشن کیسے بناؤں؟ اور پھر میری روشنی کیسے ہوگی اور میری زندگی میں کیسے بہار آئے گی، کیسے برکت آئے گی؟
اور کیسے جو ہے میری زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں آئیں گی میری زندگی میں. میں ایک بہت بڑے بادشاہ کے گھر گیا جو آج سے 70 سال پہلے یہاں بادشاہ تھا. اس کا محل دیکھا. اس کے پاس اتنی جائیداد اتنی زمین اتنی تھی کہ گھوڑا تیز رفتار ہفتوں مہینوں بھی اس کی زمینوں میں جائیداد میں دوڑتا رہے تو ختم نہیں ہوگی. میں اس کے محل دیکھنے گیا. ویران پڑا تھا. سگا بیٹا زندہ ابھی 2-2.5 سال چند سال پہلے فوت ہوا اور وہ بیٹا کسی نوکر کے گھر رہتا تھا. نوکر کو بھاگ لگ گئے تھے بخت لگ گئے تھے اور نوکر روٹی دیتا تھا بس روٹی پہ. اس ساری جائیداد کا 1 انچ نہیں بچا کچھ نہیں بچا. پھر میں ان کی قبر پہ گیا. خاموش قبر تھی سناٹا تھا. اس بادشاہ کی قبر پہ کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس اگر مال ہے تو اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. جائیداد ہے تو اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. دولت ہے تو اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگی. میرا گمان ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی. چھن گئی ختم ہو گئے سب ختم ہو گیا. کل من علیہ فان فنا ہو گئے. اور صرف ایک چیز باقی ہے وہ ہے رب کی ذات. وہ باقی ہے سب فانی ہے. تو جب اللہ باقی ہے تو اس باقی اللہ کے ساتھ کوئی باقی ہونا منوا لے کہ اللہ زندگی کا یہ نظام چلنا ہے میرے بعد میری نسلیں اور میں نے پتہ نہیں کتنے دن گزارنے ہیں اور میں اپنی آنکھوں میں عروج دیکھا ہے تو زوال نہ دیکھوں. عزت دیکھی ہے تو ذلت نہ دیکھوں. خوشیاں دیکھی ہیں تو غم نہ دیکھوں. صحت دیکھی ہے تو بیماری نہ دیکھوں. عروج دیکھا ہے کمال دیکھا ہے تو پھر مولا مٹی ہونا خاک ہونا نہ دیکھوں. شہرت دیکھی ہے تو گمنامی نہ دیکھوں. اے اللہ یہ تیرے بس میں ہے میرے بس میں نہیں. کہا ساری دنیا میں ساری چیزوں کا علاج ہے پر موت کا علاج نہیں. بخت کی موت مقدر کی موت صحت کی موت زندگی کی موت دولت کی موت عروج کی موت شہرت کی موت حسن کی موت جوانی کی موت زندگی کی موت. اے اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے. تیرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس یہ نہیں. میرے پاس یہ چیز نہیں. یہ موت نہیں ہے میرے بس میں نہیں یہ تیرے بس میں. تو یہ جو راتیں ہیں ایام 20 کی ان راتوں میں کائنات ہے جلال کی راتیں ہیں. سورۃ فاتحہ پڑھ جتنی پڑھی جا سکے اتنی پڑھی جا سکے. نماز فجر کا خیال رہے کہیں نماز فجر ضائع نہ ہو جائے. جتنی پڑھی جا سکے سورۃ فاتحہ پڑھ جتنی پڑھی جا سکے. جب سورۃ فاتحہ اپنے پورے عروج اور کمال میں ہاں کہنے لگے بابا جی تنخواہیں ختم ہو گئی ہیں 1 مہینے کی نہیں دی آپ نے اپنے ادارے کو. تعلیمی ادارہ تھا بابا جی کا. 2 مہینہ بھی ہے آپ 3 مہینہ ہو گیا ہے اور راشن نہیں ہے کہ گھر میں آپ کے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو کھانا کھلائیں ان میں فاقے ہیں لہذا ہمیں اجازت دیں ہم سارے جاتے ہیں. کہا اچھا ایسا کرو مجھے صرف چند دن دے دو 2-3 دن دے دو اگر نہ ہو تو پھر چلے جانا. کہا ٹھیک. بس بابا جی نے پھر رات کو پڑھی ہے سورۃ فاتحہ. بابا جی رات کو پڑھی ہے سورۃ فاتحہ اور پڑھی گڑ گڑا کے ہے. گڑ گڑا کے
भिखारी बन के है, मांग मांग के है, रो रो के है, सिसक सिसक के है, तड़प तड़प के है, बिलक बिलक के है। मांगी है। 2 या 3 रातें, 3 या 4 रातें गुजरी थी। बाबा जी कहने लगे और भाई इंतजाम हो गया। उन्होंने, बाबा जी कहाँ है? हाथ तो खाली है, कुछ नहीं है। कहा अल्लाह ने देख दे दी है सोने की। बाबा जी को देखें, बाबा जी का लगता है खुद भी फाका है। सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें का खुद भी फाका है। बाबा जी का लगता है दिमागी निजाम कमजोर हो गया। भाई देख कहाँ है? कह रहे यहां खोदो। मुझे अल्लाह ने दिखाई है, अल्लाह ने खजाने को घसीट समेट के अल्लाह यहां लाया है, बस थोड़ा सा खोद और निकल आएगी। ठीक है चलो होगी। अब जो खोदी, थोड़ा सा नीचे गए तो गेंद देख के ऊपर कस्सी लगी ठा करके, और नीचे से निकली आवाज कि नीचे कोई सख्त चीज है। तो कहा जरा आराम से देगा तो देखती। कहा आओ इस्तेमाल करो। छामी आमी छामी जामी, तब भोजन कर कर खामी। हिंदू मरने लगा ना, दौलत छोड़ी बहुत ज्यादा बनिया। बेटे ने कमाया नहीं था, बेटे ने सिर्फ खर्च करना सीखा था। मैंने कहा बेटा अगर शराब का दिल चाहे तो पुराने शराबी के पास जाना और ऐसी जगह जाना जहां शराब बन रही हो, जहां शराब बनती हो। और बेटा अगर जुए का दिल चाहना तो पुराने जुआरी के पास जाना, उसके साथ जाके जुआ खेलना, नए जुआरी के साथ जुआ ना खेलना। और बेटा अगर दौलत बचानी है ना तूने तो छामी आमी छामी जामी, यानी सुबह के अंधेरे में निकलना कारोबार के लिए, शाम के अंधेरे में वापस आना, छामी आमी छामी जामी। तत्ता भोजन कर कर खावी, फिर गर्मा गर्म खाना मिलेगा, लाजवाब भोजन। बाप मर गया, दौलत बहुत ज्यादा थी, उसने कहा जाके जुआ खेलते हैं। जुआरी के पास, पुराने के पास गया तो वो पुराना ठीकरियों के ऊपर ठीकरी मार रहा था। ये पुराने जो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े होते हैं उसे ठीकरिया कहते हैं। जैसे ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, ठीकरी पे ठीकरी मार रहा। तो पूछा बाबा जी ये क्या है? कहा कुछ नहीं बचा, जिंदगी खत्म हो गई, हर चीज लुट गई है, अब आदत पूरी कर रहा हूं, अब आदत पूरी कर रहा हूं, इल्लत आदत पूरी कर रहा हूं। अल्लाह इल्लत से बचा, अल्लाह किल्लत से बचा, अल्लाह जिल्लत से बचा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिक, जिल्लत से बचा। अब ठीकरी पे ठीकरी मार रहा हूं। कहा शराब पी लूं। जब शराब खाने में गया, जहां शराब बनती थी वहां गया तो देखा ये इतनी गिलाजत से चीज बनती है, उफ, ऐसी नफरत हुई, उसको छोड़ के भागा। बात तो छांव की है, रात की छांव, तारों की छांव। जिसको मिला है सूरज की छांव में नहीं मिला, जिसको मिला है चांद तारों की छांव में मिला है। यह नुक्ता बड़ा अहम है, यह मोती बहुत कीमती है जो फकीर आपको दे रहा है। जिसको मिला है सूरज की छांव में नहीं, जिसको मिला है चांद तारों की छांव में मिला है। और जो चांद तारों की छांव में जिन्होंने पाया है उनसे लूटा नहीं, लूटा नहीं, उनकी नस्लों में चलेगा। अगर मेरी बात समझ ना आए तो मैं एक मिसाल हमेशा दिया करता हूं। इन दरबारों और पीरों और बुजावरों और गद्दी नशीनों को देखें, इनके लिए कोई महंगाई नहीं है। इन पीरों, दरबारों, मुजावरों और गद्दी नशीनों पे जो बड़े बड़े हैं, इनके पास कोई महंगाई नहीं है, चलेगा। इनके बड़े यही करके गए थे जो आज फकीर आपको बता रहा है। इनके बड़े यही कमा के गए थे जो फकीर आपको आज कहानी सुना रहा है। इनके बड़े यही मेहनतें, यही छोटी छोटी मुशक्कतें, यही छोटे छोटे मुजाहिदे करके गए थे जो फकीर आज आपको दरखास्त कर रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हें भी और तुम्हारी नस्लों को भी, नस्ल की नस्लों को भी, नस्ल की नस्लों की अगली नस्लों को भी, फिर उसके आने बाद आने वाली नस्लों को भी खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, लोगों के दिलों में डालूंगा। इनको पैसे दो, माल दो, सोना दो, अपना सारा उतार के इनको दे दो, लोगों के दिलों में डालूंगा। इनके नाम जायदादें कर दो, इनके नाम जमीनें कर दो, इनके नाम चीजें कर दो, इनके दिलों में डालूंगा। नस्ल नस्ल दर नस्ल उसकी नस्ल खिलाऊंगा, पिलाऊंगा।
यही चीज तो थी उनके पास, यही कुछ था तो जो मैं आज बता रहा हूं, यही कुछ था जो मैं आज बता रहा हूं, यही कुछ था। यही छोटी छोटे नुक्ते, छोटी छोटी मेहनतें, छोटे छोटे मोती, यही चंद लम्हे, चंद सातें, चंद घड़ियां, बस यही कुछ तो था। और क्या था? वही खजाने जो छोड़ कर गए हैं वही मेरे आपके पास है, वही खजाने जो छोड़ गए हैं वही मेरे आपके पास है। और अगला फायदा क्या होगा? वो रातें जो मेरी तारीख स्याह रातें थी, ये रोशन रातें उनका मदावा बन जाएंगी, उनकी कजा बन जाएंगी। और वो जो काली रातें थी, काली रातें थी, ये सफेद और रोशन रातें उसकी कजा बन जाएंगी, उसका मदावा बन जाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ल शान हो, अल्लाह पाक जल्ल शान हो, उन स्याह रातों का मदावा बंदा लेकर गया तो अल्लाह उनका पूछेगा नहीं। इसलिए फरमाया, हदीस में आता है, जिसके फर्ज कम हो जाएंगे अल्लाह पाक उसकी सुन्नतें कम होगी, अल्लाह उससे नफिल पूछेगा। अगर नफिल मिल गया तो अल्लाह पाक उसका वजन पूरा करके तराजू भर के कहेगा, जा कामयाब है। ये रातें जब मिल जाएंगी, ये रातें जब मिल जाएंगी, ये रोशन रातें, ये मुबारक रातें, ये सईद रातें, ये बिशारत भरी रातें, ये मिल जाएंगी, फिर इन रातों के जरिए से अल्लाह पाक इसकी गुज़िश्ता रातों की स्याही खत्म करेगा। अल्लाह इसको इज्जत, दौलत, रिस्क, सेहत, बरकत, आफियत और दुनिया आखरत की खैरें, और फिर अगर ये ज्यादा मांग लेगा तो अल्लाह पाक कहेगा, ठीक है, मैंने तेरी इतनी नस्लों के लिए इंतजाम कर दिया, कर दिया, बस ठीक है, इतनी नस्लों के लिए इंतजाम कर दिया, तेरी इतनी नस्लों के लिए, इतनी नस्लों के लिए इंतजाम कर दिया। करवा लें फिर। गुर था मेरे पास, मुझे तो अपने पास रखना चाहिए था। है बहुत बड़ा गुर है, कोई नहीं बताता गुर, गुर नहीं बताता है, गुर अपने पास रखना चाहिए था। खुद रोजे रख, रात को सूरत फातिहा पढ़ के, कोई मरे भावे जीवे में मालिक घोल पता से पीवे, को मार जी मेरा क्या, मैं तो कटोरे में डालूं पताशे और डालूं बर्फ, ऐसे घोल घोल पीऊं, तो मेरा क्या, कोई मरे भावे जिए, मेरा क्या ताल्लुक इस बात से। पर नहीं, मेरे कमली वाली आले रसूल, असहाब रसूल, अल्लाह की नेक बंदे हूं, नहीं, अगर वो चीजें छुपा के जाते, अपने तक रख के जाते, अपनी नस्लों को सिर्फ दे कर जाते, तो ये खैरें आज सदियों तक हम तक ना पहुंचती। ये खैरें सदियों के बाद भी अगर हम तक पहुंची हैं तो इसकी बुनियाद सखावत है। जो अपने लिए पसंद करता हूं वही दूसरों के लिए पसंद करूं। एक कोशिश है जिसमें कोई दावा नहीं कर सकता, कोशिश। अगर आप कर लें, आप ये फैसला कर लें, तो इसमें ऐसी हैरत अंगेज दुनिया है, ऐसी चाशनी है। फिर एक और भी लिखा, खुशखबरी भी सुन लें। एक बाबा जी थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर चुप हो जाते थे, चुप, फिर अर्रहमान अर्रहीम, फिर चुप। नमाज पढ़ा ली तो नमाजियों से कहने लगे, मैंने आपको कई दफा कहा मुझे मुसल्ले पे खड़ा ना करें, आपको तकलीफ होगी। तो उन्होंने कहा, हजरत ये चुप क्यों हो जाते थे? और मैं जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता हूं, उसका अल्लाह जवाब देता है। जवाब जब तक सुनता नहीं था, अगली आयत पढ़ता नहीं था। उसका जवाब है, हमदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। तो अगला जवाब आता था, फिर सुनता था, फिर आता था, फिर सुनता था, फिर आता था, फिर सुनता था। पूछा, हजरत कितनी जिंदगी? कहा, सारी जिंदगी हो गई है। और कहा, यह किसके लिए है? फरमाया, हर वो शख्स जो सूरत फातिहा को दर्द, गम, जज्बे और कैफियत के साथ पढ़ता है, उसके हर बोल का मेरा अल्लाह जवाब देता है, हर बोल का जवाब मिलता है। सूरत फातिहा की 7 आयातें यानी 7 बोल हैं, तो अल्लाह पाक बंदे को 7 बोलों का बकायदा जवाब देता। अब बोले,
باقاعدہ جواب دیتا ہے کہ میرا بندہ تو مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو تیری ہم کلامی باتوں کا تجھے جواب دوں گا، تیری ہم کلامی اور باتوں کا تجھے جواب دوں گا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو باقاعدہ سورۃ فاتحہ کا جواب دے، اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے اگر کوئی بندہ ان 3 راتوں پہ محنت کر لے اور کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک پھر کانوں سے آواز کو سنواتا ہے، اور کانوں سے آواز جب تک سن لے بندہ اگلی آیت نہیں پڑھتا۔ جیسے بعض لوگ ہیں جب تک آقا کہ روضہ اطہر سے جواب نہ سن لیں تو ان کو چین نہیں آتا، حضور کے روضہ اطہر کا جواب سنتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو بھی سلام ہے جواب حضور کے روضے پہ جب جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو باقاعدہ جواب ملتا ہے اور کانوں سے سنتے ہیں۔ شیخ جامی رحمت اللہ علیہ وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے جب سلام پیش کیا تو سلام پیش کرنے میں ہاتھ مبارک نکلا، انہوں نے ہاتھ کو ملایا، بوسہ دیا، اور ہزاروں لوگ اس وقت موجود تھے، انہوں نے وہ منظر دیکھا۔ وہ تو اپنے آپ کو قبول کرانا ہے، جو جتنا قبول کرا لے، وہ تو اپنے آپ کو قبول کرانا ہے جو جتنا کرا لے، جس کو جتنی قبولیت مل جائے وہ تو قبول کرانا ہے اپنے آپ کو۔ اور یہ رات کی تنہائیاں پھر جلال کی راتیں، پھر غور سے سنیں، ایک رات اور ایک جلال کی رات، یہ 13 چاند کی 13 چاند کی 14 چاند کی 15 یہ جلال کی راتیں ہیں، یہ اس کی عظمت اور شان کی، اس کے وقار کی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے جس کو میں عطا کر دوں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں قدرت کاملہ، جن راتوں میں اللہ کا تعلق، جن راتوں میں اللہ کی محبت، اور جن راتوں میں قبولیت کے فیصلے ہیں، مقبولیت کے فیصلے ہیں، محبوبیت کے فیصلے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ رات، ان راتوں میں فیصلے ایسے کرائیں، ان راتوں میں ایسے فیصلے کرائیں کہ بس اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کہے میرا بندہ منت کر ہی رہا ہے، کر ہی رہا ہے، کر ہی، اہدنا الصراط المستقیم، تیری مہربانی ہے اللہ، مجھے اپنی راہیں دکھائے رکھ، اپنے حبیب کے عشق اور محبت کی راہیں دکھائے رکھ، تیری مہربانی ہے۔ اگر تو مجھے بھٹکا دے غیر المغضوب، غضب والے راستے، شیطان والے راستے، تو اللہ تو کر دے، تو میں تو بے بس ہوں۔ لعنت والے راستے نہیں مولا، رحمت والے راستے، نہ لعنت والی زندگی نہیں آقا، رحمت والی زندگی۔ میں کل اپنے بیٹے سے ایک بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا فلاں بندہ میری طبیعت میں عادت میں ہے کہ میں جس کا نام آئے اس کو کلمہ پڑھ کے دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، کسی محکمے میں تھا، کسی شعبے میں تھا، اس نے ساری زندگی لوگوں کو اذیتیں دی، اس میں میں بھی شامل، اچانک مر گیا، اپنی نوکری جاب کے درمیان اچانک مر گیا۔ اب مجھے کل یاد آیا، میں بس معاف مجھے اللہ کر دے، میرے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا اس کے لیے، میں نے زبردستی کلمہ پڑھا، پھر میں نے اس کو پڑھ کے کلمہ دیا، میرے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا کہ میں اس کو پڑھ کے کلمہ ہدیہ کروں۔ میری طبیعت میں ہے جو مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اگر وہ شخص میری یعنی خیال میں آئے، سوچوں میں آئے، تو میں اس کو کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد دیتا ہوں، فاتحہ پڑھ کے دے دیتا ہوں، قل ہو اللہ پڑھ کے، یہ میری طبیعت میں ہے، شروع دن سے اس کو ہدیہ دیتا ہوں، میری زبان سے اس کے لیے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، میں نے زور لگایا، نہیں کلمہ پڑھنا ہے، دینا ہے۔ اس نے انسانیت کے لیے اتنے کانٹے بوئے تھے،
اے مولا مجھے ان لوگوں میں نہ بنانا جن کے لیے تو نے لعنت لکھی ہے، ان میں جن میں رحمت لکھی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے پھر ان لوگوں میں آپ بن جائیں گے، اللہ مجھے آپ کو بنا دے، جن کے پاس لوگ جا کے ہدیے دے کے آتے ہیں، اعمال کے ہدیے، تسبیح ذکر کے ہدیے، اعمال کے ہدیے، پھر آپ خوش قسمت ہو جائیں گے، انہی لوگوں میں بن جائیں گے۔ سورت فاتحہ میں صرف مال دولت نہیں، روح بھی ہے، روحانیت بھی ہے، عشق بھی ہے، حقیقت بھی ہے، سچائی بھی ہے، تصوف بھی ہے، شریعت بھی ہے، ودیت بھی ہے، عطا اور شفقت بھی ہے، مہربانی اور کرم۔ ہاں، سورت فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ یہی تو ہے، صراط الذین انعمت اولئک انعم اللہ من النبیین۔ قرآن کہتا ہے 3 طبقات ہیں جن کو میرا انعام حاصل ہے، والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقات ہیں جن پہ میرا انعام ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے ولی۔ ان 4 انعام یافتہ لوگ ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے انہی میں شامل کر دے۔ یہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں تو روح بھی ہے، روحانیت بھی ہے، گناہوں سے نجات بھی ہے، نیکی اطاعت کی راہیں بھی ہیں۔ جو کہتا ہے میرا بس نہیں چلتا نیکی پہ آنے کو، میرا دل چاہتا ہے بس نہیں چلتا، جو کہتا ہے میں چلنا چاہتا ہوں چل نہیں سکتا، جو کہتا ہے اٹھنا چاہتا ہوں اٹھ نہیں سکتا، جو کہتا ہے آنا چاہتا ہوں آ نہیں سکتا، جو کہتا ہے نیکی کی سانسیں، نیکی کے جذبے اور نیکی کی تنہائیاں گزارنا چاہتا ہوں گزار نہیں سکتا، وہ شخص سورۃ فاتحہ کے اس مضمون پہ غور کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں، اس پہ غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے وہ راہیں دکھا دے جو تیرے پسندیدہ۔ اللہ پوچھتا ہے کون سی راہیں مانگتا ہے؟ کہتا ہے انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام کیا تھا۔ آپ خود تو فرماتے ہیں انبیاء پہ، شہداء پہ، صالحین پہ، صدیقین پہ، یہ 4 طبقات ہیں جن پہ اللہ کہتا ہے میں نے انعام کیا، اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 ہیں، اللہ مجھے ایسے کر دے، اللہ کہتے کر دیا۔ اللہ غیر المغضوب، اللہ مجھ پہ غضب نہ کرنا، دنیا میں میرا دل پتھر بن جائے، مجھ سے سجدے چھن جائیں، مجھ سے تیرا نام چھن جائے، مجھ سے اللہ غضب ہو جائے۔ کس چیز کا غضب؟ ایسا غضب شماتت الاعداء من الحم والحزن، عجز والکسر، جبن والبخل، غلبت الدین وقہر الرجال، غضب ہو جائے، ایک بیماری کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایک دکھ کے بعد دوسرا، دکھ کے بعد تیسرا، ایک پریشانی کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، دکھ درد اولڑے گل پیگن، دکھ درد اولڑے گل پیگن، ہک مک دینی بے ول پیگن، ایک ختم نہیں ہوتے، ہک مک دینی بے ول پیگن، ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے آ جاتے ہیں۔ اللہ غضب سے بچانا، دنیا اور آخرت کے غضب سے، غیر المغضوب علیہم۔ سوچیں، یہ سورۃ فاتحہ نہیں، یہ تو پوری زندگی ہے۔ اس میں پوری زندگی میں کے مسائل کا حل، اس میں موت کے وقت کے مسائل کا حل، اس میں موت کے بعد کے مسائل کا حل، پھر مرنے کے بعد نسلوں کو کس کے سپرد کر کے جا رہے اس کا حل۔ مجھے خبر نہیں میری موت کے بعد میری نسلوں کے ساتھ لوگ کیا کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری نسلوں کا، کئی لوگ کہتے ہیں حق کھا گئے، ان کی جائیداد کھا گئے، ان کی چیزیں کھا گئے اور ان کا مال کھا گئے، اس کو غصب کر لیا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کی نسلوں کو کھا گئے، ان کی چیزیں کھا گئے۔ اللہ پاک کے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ کہے گا باپ جا رہے، ہمیں کس کے حوالے؟ کہا اس رب کے حوالے جس سے میں ساری زندگی مانگتا تھا، اس رب کے حوالے جو ساری زندگی میں اس رب کے تمہیں حوالے کرتا تھا۔ کہا کیسے حوالے کیا؟ کہا میں نے سورۃ فاتحہ کے حوالے کیا تمہیں، اور رب نے سورۃ فاتحہ کے حوالے کو قبول کیا۔ میں نے تمہیں سورۃ فاتحہ کے حوالے کیا اور رب نے سورۃ فاتحہ کو قبول کیا ہے۔ بیٹا میں وہ حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تمہیں حوالے کر کے جا رہا۔
اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، میں حوالے کر کے جا. بس ایسا ہی ہوا. کہنے لگے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم چھوٹے بچے تھے، پر رب نے جب سورت فاتحہ کی پھر حفاظت دکھائی، کفایت دکھائی، کفالت دکھائی سورت فاتحہ کی، ایسی حفاظت، ایسی حفاظت، ایسی کفایت، بس ہر چیز ایسے چھاؤں بن گئی. دشمن بھی کہا کہ ہمیں ٹیڑھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، میلی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے. دشمن بھی کہتے تھے آؤ ہمارے دوست ہیں. کہا میرے پاس ایک دشمن آیا جو مشہور تھا اور کھلا تھا، اندر سے لڑنے والا نہیں تھا، باہر سے لڑنے والا. کہا میرے آ کے مجھے کہنے لگا، آ کے مجھ سے کہنے لگا تمہیں پتا ہے تیرے والد کے میرے پر بڑے احسانات ہیں. کہ میں خاموش، میرے والد نے تو واقعی احسان کیے تھے، تو نے تو ساری عمر والد کی زندگی میں احسان فراموشی کی تھی. ہاں، والد کی زندگی میں احسان فراموشی کی تھی. دشمن کہنے لگا والد کی زندگی میں. کہا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، میں حاضر ہوں. تو کہنے لگے میں جو ہے میں چپ ہو گیا. ایک دفعہ کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، مجھے پتا چلا اس مشکل پریشانی کے حل کرنے کا ذریعہ وہی بنا. وہ میرے سامنے نہیں آیا، اس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا اور مجھے پیغام دے دیا بھتیجے آئندہ بھی خدمت ہو مجھے بتا دینا. کہا مجھے اب پتا چلا کہ میرا والد سورت فاتحہ کے مجھے حوالے کر کے دیا تھا کہ دشمن کا دل بھی رب نے بدل دیا. دشمن کا دل بھی رب نے بدل کے رکھ دیا. یہ کوئی راز ہے، راز ہے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، امام ابن سیرین بصرہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. امام ابن سیرین خواجہ حسن بصری اکٹھے سو رہے ہیں بصرہ میں. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو بندوں کو کبھی بے نیل و مرام نہیں دیکھا، کبھی ان کو ناکام، کبھی ان کو میں نے برباد، کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھا. میں نے ہمیشہ ان کو خوشحال دیکھا، ہمیشہ ان کو عروج میں کمال دیکھا، ہمیشہ ان کی دنیا آخرت میں ان کو بادشاہ دیکھا. تو کسی نے پوچھا یہ بادشاہت ہمیں بھی بتا دے، ہمیں بھی بتا دے. تو فرمانے لگے ایک وہ جو اپنے آپ کو سورت فاتحہ کے حوالے کرتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں سورت فاتحہ سے دوستی کرتا ہے، ایک وہ. اور فرمایا ایک وہ جو اپنے شیخ کا جانثار ہوتا ہے، اپنے مرشد کا جانثار ہوتا ہے. بس جانثار کہ فتنوں کا جال اٹھا اور یہ فتنوں کے جال کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کون سا عمل کرنا ہے اور کون سے عمل کو طاقتور بنانا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فتنوں کے جال سے بچنے کے لیے، ہماری توجہ ہٹانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے تو معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، اندر فتنوں کے جال کو پوری اندازے سے پورے نظام کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہماری توجہ ہٹ جائے. ہم نے تو معافی مانگ لی ہے، ہم نے تو توبہ کر لی ہے. فتنوں کے جال سے تاکہ ہم بچ جائیں اور ہمیں فتنوں کا جال نہ کھائے، ہمیں کسی کی بددعا نہ لگے اور ہم اپنے شیطانی نظام کو، اپنے دجالی فتنوں کو جاری رکھیں. بظاہر وہ کہتے ہیں ہم نے تو معافی مانگ لی، ہم نے توبہ کر لی. کہا جو اپنے شیخ کا جانثار رہے، ہمیشہ کبھی بھی بے نیل و مرام نہیں جائے گا، کبھی بھی اس کی زندگی میں ذلت، ناکامیاں، پریشانیاں نہیں ہوں گی. کتنے خوش قسمت ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے فتنوں کے جال کو ختم کرنے کے لیے اپنے اوپر عمل لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور کتنے بدقسمت ہیں
جنہوں نے آج تک توجہ نہیں کی ان کو بدقسمت کہوں گا، انہوں نے آج تک توجہ نہیں کی۔ اور کتنے قسمت اور نصیبوں والے ہیں جو فتنوں کو برباد کرنے کے لیے دن رات پوری محنت اور جاں فشانی سے لگے ہیں، وہ خوش قسمت بھی ہیں، مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ سورۃ فاتحہ رات روزہ، سورۃ فاتحہ رات روزہ، اور راتیں بھی 3 جن میں جلال ہی جلال ہے۔ اپنی زندگی میں مہینے میں 3 راتیں بھی نہیں ہیں۔ اگر میں ایام 20 کے کمالات آپ کے سامنے بیان کروں کہ دن کو روزہ، رات کو سورۃ فاتحہ، ساری رات تو میرا خیال گمان ہے کہ ان 3 دنوں میں دنیا بند ہو جائے اور ہر بندہ کہے کہ ہر چیز بند ہے، بس اور میرے پاس کوئی نہ راستہ ہے نہ کوئی منزل ہے، میرے پاس صرف اور صرف سورۃ فاتحہ اور روزہ ہے۔ کر لیں فیصلہ؟ کیا خیال ہے؟ فیصلہ کر لیں انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہمارا مہینہ آ رہا سفر کا، یہ سفر کا مہینہ ہوگا نا، سفر کے مہینے کی ایام 20 کے روزوں کی ترتیب انشاءاللہ تسبیح خانے میں ہوگی۔ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، دن کا روزہ اور پھر ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام، اور رات کو کھلا آسمان اوپر ہے۔ خواتین کا بھی یہ ترتیب ہوگی، مردوں کی بھی۔ کھلا آسمان نہیں ہے تو حال ہے، کھلا آسمان بھی ہے ہمارے ہاں تو۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس کی ترتیب باقاعدہ یہاں تسبیح خانے میں سرکاری سطح پہ ہوگی۔ سرکاری میں نے ویسے کہہ دیا، سرکاری سطح سے مراد اس کا اہتمام اور انتظام انشاءاللہ ہوگا بہت زیادہ، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک طاقتور بڑوں کے روحانی پیکج ہیں، وہ دیے جائیں گے بہت۔ اس کے جو ہماری بڑی زندگیاں گزار کے چلے گئے اور جنہوں نے ہمارے لیے بہت حیرت انگیز راز اور تحفے چھوڑے، یہ وہ انشاءاللہ وہ چیزیں کیا خیال ہونا چاہیے۔ آئندہ انشاءاللہ سفر کی 13، 14 اور 15 خوش قسمت ہیں آپ۔ پوری دنیا میں آپ میری بات کو سننے والے سن رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ حضرات ہمارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہیں رہتے ہوئے، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے پوری دنیا میں لوگ نقش یار غار مزار کو آپ بھی کر رہے، پوری دنیا کے لوگ کر رہے، اور دریائے نیل کا نقش آپ بھی کر رہے، پوری دنیا بھی کر رہی۔ اسی طرح یہ عمل بھی پوری دنیا اور پوری دنیا کرے گی۔ ابھی 26 محرم کا جو تعویذ آ رہا، ہمارے ملک میں اس کی تاریخ بن رہی ہے 22 جولائی منگل، 22 جولائی منگل کا دن فجر سے مغرب کے درمیان لکھنا ہے۔ اس کا تعویذ کا نمونہ اکری کے سوشل میڈیا پہ ہے، کاغذ موجود ہے، اس کے ابھی سے تیاری کریں۔ میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ تھوڑا سا میرا حصہ بھی کمیشن بھی ڈال دیجیے گا، ہے تو کام یہی دھندا، دن رات یہی ہے چندہ، تو ایک تعویذ میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میرے سارے نظام کی خیر و برکت کے لیے بھی لکھ دیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو تعویذ اہتمام ہو، میرے لیے لکیریں لگا کے کہہ رہے چل بھی تو بھی۔ 2 بچے گئے کنویں سے پانی بنی، ایک بچہ توتلا تھا، یہ سچا واقعہ ہے، توتلا تھا، اس نے نا پانی بھر لیا کنویں میں، کہنے لگے پہلے نے بھرا، توتلے نے نہ بھرا، اس نے توتلے نے کہا اور تواں سے پانی مجھے پلا، تواں سے، انہوں نے کہا خود بھر کے پی لے، پھر کہا تو تواں میں جا، اس کو اٹھا کے تواں میں پھینک دیا، تواں میں پھینک دیا، باہر آ کے خوش ہوتا ہے میں نے اس کو تواں میں پھینک دیا، خیر لوگ بھاگے، نکالا، بچہ بچ گیا۔
خوش ہو رہا تھا، میں نے کنواں میں اس کو پھینک دیا. تو اپنے لیے تعویذ نقش کیفیت اور مرشد کے لیے پھر انہیں کہا ٹھیک ہے 2 لیکر ہی لگا کے. یقین جانیے جب سے میں نے فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے عمل دیے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، میں نے بڑے عاشق دیوانے دیکھے بہت دنیا میں، میں نے پوری دنیا میں میں نے دیکھا. اللہ اکبر. لوگوں کے اندر جذبے دیکھے، جانثاری کے جذبے دیکھے، عشق کے جذبے دیکھے. اللہ مجھے بھی ایسا کر دے، اللہ مجھے بھی ایسا کر دے. میں نے پرانے ڈی فریزر مانگے تھے، کسی نے نہیں دیے. ایک بندے نیا بھجوا دیا، دوسرے نے بھجوا دیا. میں کیا کروں گا نیا؟ میں نے تو پرانے مانگے تھے ڈھانچے جس میں برف رکھوں، وہ کسی نے نہیں دیا مجھے. پرانے. چلو کوئی تو تلاش کرے گا کباڑ خانے سے، کوئی تو تلاش کرے گا. اسم اعظم کا دم 3 اگست کو ہوگا بعد نماز فجر. یاد رکھ لیں. کون سا اگست؟ 3 اگست بعد نماز فجر میں ہوگا. اور سورت قریش کا چلہ سفر میں آنے والا ہے. سفر سے ربیع الاول تک سورت قریش کا چلہ 40,000 70,000 یا 1,00,000. اور اس کی بڑی دعا جو ہے ربیع الاول میں ہوگی. اور حزب البحر کا چلہ بھی آنے والا ہے 6 7 8 سفر میں آنے والا ہے. اور سورت 1.25 کروڑ سورت اخلاص اور نقش کا عمل 11 ستمبر سے شروع ہوگا. 11 ستمبر سے. اور خوش قسمت ہے جو زمزم کا پانی اپنے گھروں کو لے جائیں. یہ زمزم کے کولر ہیں، حرم سے آئے ہیں، ان کے اندر نقش ہیں، اور یہ پانی اس میں ہم ڈالتے ہیں اور لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. کیا خیال ہے پھر سورت فاتحہ ایام 20 کی تیاری اور بے قراری، آئندہ مہینے کی تیاری. اور یہ جو آج کی سورت فاتحہ کا درس ہے نا، یہ آج کا میری کوشش رہی کہ میں صرف اسی پہ بات کروں. درمیان میں تھوڑا سا کیکر سنگھ یاد آ گیا. کیکر سنگھ وہ بہت ساری آنکھیں کھل جاتی ہیں لوگوں کی، سونے والوں کے لیے نا تھوڑا سا ایک چٹکلا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سونے کی ترتیب بنا کے آتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہم نے نیند یہاں آدھی کچھ یہاں پوری کرنی ہے، باقی وہاں پوری کرنی ہے. شیڈول ہوتا ہے بندے کا، کیوں بندہ متاثر کرے گا. تو وہ کیکر سنگھ پھر ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھلوا دیتا ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، وہ ہر بات پہ کہتے تھے ٹینشن نہیں لینی. بس ٹینشن دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، تو کہتے ٹینشن نہیں لینی. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے تھے ٹینشن نہیں لینی. تو ایسے لوگ جو ٹینشن نہیں لیتے ان کے صرف پروگرام ہوتے ہیں کہ آ کے ٹیک ڈھونڈنی ہے، ٹیک ڈھونڈنی ہے، ٹیک نہیں ملنی تو میری یوں ٹیک بنانی ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. پروگرام بنا رہا ہوں کہ کچھ ہمارے تسبیح خانے سے قافلے جائیں. آج تک ڈرتا رہا. کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پیر صاحب کا اپنا بھی اس میں خرچہ ہوتا ہے. ایران، عراق اور شام جانے کے لیے، صحابہ اہل بیت کے پاس جانے کے لیے ابھی میں نے قافلے کا ترتیب پوچھی تو پتا چلا کہ ابھی شام بند ہے، وہاں کے ویزے نہیں ہیں. تو اس کی ترتیب بنا رہے ہیں، جب بن گئی تو پھر عام اعلان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ قافلہ جائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے. درود شفا پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اس میں ذات بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کو مناتے بھی ہیں، کوئی درخواست بھی کرتے ہیں. آج میرا جی یہ چاہتا ہے سورت فاتحہ پڑھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پاگل دیوانہ ہو کے پڑھیں اور اسی میں دعا کو ختم کر دیں. بولیں ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہوں کہ سورت فاتحہ پڑھیں اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں پھر اپنا اللہ کو جذبہ دکھائیں، کیفیت دکھائیں، وجد دکھائیں، رونا دکھائیں، گڑ گڑانا دکھائیں، بھکاری بننا دکھائیں. بھکاری بننا، رونا اللہ کو دکھائیں. پھر کیونکہ میں تو زندگی گزر گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وظیفے بتا رہا ہوں، زندگی گزر گئی. اگر یہ فیصلہ کر لیں آپ حضرات آج، کیا رائے؟ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اول آخر کی نیت کر کے. اللہم صلی علی محمد
بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. تو یہ سورت فاتحہ پڑھیں گے. پھر یہ سورت فاتحہ ہم نے سارے فرشتوں پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. غور سے سنیں, اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پھر سارے فرشتوں کو ہدیہ دینا ہے, پھر ساری ارواح کو ہدیہ دینا ہے, پھر سارے نیک جنات کو ہدیہ دینا ہے. کام بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ کام بن جائے گا. حیرت انگیز طور. درود پاک پڑھ لیا, پھر سورت فاتحہ پڑھیں گے, اور سورت فاتحہ پڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ گڑ گڑائیں گے, اور اسی میں دعا بھی کریں گے. مانگیں گے بھی صحیح, مانگیں گے بھی صحیح, مانگیں گے بھی صحیح. ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا ہے, پوری طاقت ہے, پوری تاثیر ہے, پورا کمال ہے. اور یہ شاید تسبیح خانی کی زندگی کا پہلا عمل ہے, پہلا واقعہ ہے کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورت فاتحہ اجتماعی پڑھوا رہا ہوں. شاید. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے؟ تو آج اس عمل کو کیش کرنا ہے اور عیش کرنا ہے. کیش کرنا ہے انشاءاللہ, قیامت میں, دنیا میں, آخرت میں, موت میں, زندگی میں, نسلوں میں کیش اور عیش. عیش کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین 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 ایاک نعبد و ایاک درد سے پڑھیں, توجہ سے پڑھیں, درد سے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, بیکاری بن کے پڑھیں, رو کے پڑھیں, رو کے پڑھیں, رو کے پڑھیں, تڑپ کے پڑھیں, تڑپ کے پڑھیں. سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک
नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह, इसमें जितने राज पोशीदा हैं, जितनी दुआएं पोशीदा हैं, जितनी आमीन पोशीदा है, जितनी हमारी खैरें पोशीदा हैं, जितनी बरकतें पोशीदा हैं, जितनी बलाएं टलना पोशीदा है, अल्लाह वो सारी नेमतें अता फरमा। आज के बाद हमने अपने आप को सूरत फातिहा के हवाले कर दिया और सूरत फातिहा के हवाले कर दिया। ऐ सूरत फातिहा हमारे ऊपर छांव कर दे, छतरी कर दे, रहमत कर दे। तो रब का कलाम है, तो रब का कुरान है,
تو رب کا فرمان ہے۔ اے اللہ اپنے کلام اور فرمان کی لاج رکھ لے، اپنے کلام اور فرمان کی لاج رکھ لے، اس سارے مجمع کی دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کر دے، خیریں پوری کر دے، برکتیں پوری کر دے، نسلوں کی رحمتیں پوری کر دے، غیبی نظام چلا دے، غیبی رحمت بھیج دے، غیبی کرم بھیج دے اور غیبی فضل بھیج دے۔ بس قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔